اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جاہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے فضل سے سورہ الرعد چل رہی ہے۔ سورہ الرعد کی 2 آیات تلاوت کی ہیں موضوع کے مطابق، آیت نمبر 9، 10 اور 11 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فیضان سے آگے آ جائے، درس میں مشہور ہو، آگے ہو جائے، اس طرف سے قریب ہو جائے، اس طرف سے آپ بھی تھوڑا بھی میٹر اٹھا دیں۔ مجھے خود کوئی نہیں، میرے اپنے کان بند ہوئے ہیں، پتہ نہیں آواز اگر زیادہ اونچی ہوئی تو بتا دینا، یا کم ہوئی تب بھی بتا دینا۔ کل ہم نے ایک آیت بڑی مشکل سے کور کرنے کی کوشش کی تھی، جو انسان کی تخلیق کے اوپر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ میں کچھ گھٹتا اور بڑھتا ہے، ہر اس چیز کے پاس ایک اندازے سے، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے، یعنی جو بھی کوئی بھی مادہ ہے، مادہ سے مراد عورت ذات بھی ہے، مادہ سے مراد گائے جو ہے وہ ٹھیک ہے، بھینس ہے، کوئی بھی جانوروں میں لے لیں، ٹھیک ہے جی، پرندوں میں لے لیں، انسانوں میں لے لیں، جنوں میں، کہیں بھی جو بھی مادہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہر اس سے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور اللہ ہی اس کے گھٹنے اور بڑھنے کو بھی جانتا ہے، اور تمام چیزوں کا اندازہ اللہ کے ہاں ہے۔ عورت یا ہم انسان جو ہے، ہمارا عموم کا جو اس کا پیدائش کا، اس کا عمل کا دورانیہ ہے وہ 7، 8، 9 ماہ ہے، عموماً 9 ماہ ہے۔ اسی طرح گائے کا جو بھینس ہے ان کا میرے خیال 11 ماہ اور اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو آپ خرگوش ہے جناب، ان کو دیکھ لیں، بلی ہے، ان کے 19-21 دن ہوتے ہیں ٹوٹل، مرغی ہے وہ 21 دن میں، ہر ایک کا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کسی کے مہینوں میں عرصہ ہے، کسی کا دنوں میں ہے، کسی کا کس طریقے سے ہے، یہ سارے کا سارا جو ترتیب ہے، یہ سارے کا سارا اندازہ ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس کے اندر جو پل رہا ہے وہ نیک ہوگا، وہ بد ہوگا، وہ مردہ ہی پیدا ہوگا یا پیدا ہو کے پھر کتنا عرصہ گزارے گا، وہ جنتی ہوگا، جنمی ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ آج آگے کی جو نشانیاں ان کے اندر ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، عالم ہے اللہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے کس چیز کا؟ غیب کا اور شہادت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھپے ہوئے اور ہر حاضر کو، ہر کھلے کو غیب کہتے ہیں، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ہڈن ہوتا ہے، جو مخفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بظاہر چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، سامنے نہیں ہوتی آنکھوں کے سامنے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ والشہادہ، شہادہ کہتے ہیں جو حاضر ہے چیز، ٹھیک ہے جی۔ شاہد، جیسے شاہد نام ہے نا اگر کسی کا، تو شاہد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حاضر، گواہی دینے والا ہے۔ جیسے آپ شہادت بھی کہا جاتا ہے، گواہی دینی ہے یہ شہادت، دوسرا کلمہ شہادت میں نے گواہی دینا، یہ مطلب اس شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا۔ تو عالم الغیب، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، چاہے کوئی چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، چاہے کوئی ظاہر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جناب آپ اللہ کو دل کے اندر یاد کریں یا اللہ کو اونچی زبان سے یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونچی آواز میں پکاریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم آواز میں؟ تو آپ نے فرمایا تم اسے اونچی آواز میں پکارو وہ تب بھی سنتا ہے، تم اسے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں، اپنے دل کے اندر بھی اسے خاموشی سے بھی پکارو تو وہ تب بھی تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم اسے پکارو صحیح، وہ تمہاری پکار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خود لبیک کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھے پکارا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر کھلی ہوئی چیز کو۔ اب جو ماں کا پیٹ ہے، کوئی بھی ماں ہے، جانور بھی، میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ رحم جو ہے وہ حمل جب مادہ انسان کی بھی ہے، جانور کی بھی ہے، کوئی بھی ہے، پیٹ ہے، پیٹ کے اندر پھر رحم ہے، اس کے اندر پھر جھلی ہے جس کے اندر بچے کی تخلیق ہے، تو 3 تہوں کے اندر بچہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے لحاظ سے وہ بچہ کیا ہے؟ غائب ہے،
غائب ہے, سامنے موجود ہے نہیں ہے, اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. اسی طریقے سے کیونکہ اسے پچھلی آیت یہ گزری اس لیے میں نے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. اس کو کسی چیز کے ساتھ بھی آپ جوڑ کے سمجھنے کی بات کر لیں. یہ زمین ہے, زمین کے نیچے پانی ہے, پٹرول ہے, خشکی ہے, پتھر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آسمان کی بلندیاں ہیں, اس سے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے, کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے جو آسمان سے اوپر غائب ہے, جو زمین کے اندر غائب ہے, جو اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اس کے باہر ہے, کہیں پہ بھی ہے. اور سب سے بڑی چیز, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی نیکی کرتے ہیں یا جو وہ برائی کرتے ہیں, چاہے وہ ہم چھپ کے کرتے ہیں چاہے وہ سر عام کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ ایک اور حدیث کا غالباً مفہوم ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی دو ہوں گے تو تیسرا خدا ہوگا. جہاں پہ بھی دو بندے بیٹھے, ایک ہے تو دوسرا خدا ہے, دو ہے تو تیسرا خدا ہے, تین ہے تو چوتھا, یعنی ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو عالم الغیب و شہادہ, وہ ہر چھپی ہوئی چیز کا بھی جاننے والا ہے, وہ ہر ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے. الکبیر, الکبیر کیا ہے؟ کبر, کبر سے نکلا ہے. کبر بڑا ہونا, کبریائی ہونا. الکبیر, اللہ کہتے نہیں ہے یہ اللہ کی شان جو ہے نا کبریائی کی شان ہے, اللہ کی کبریائی کی صفات ہے, یعنی اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں وہ بھی یہ کبیر ہے. اکبر کبیر یہ ایک ہی صیغہ ہے. الکبیر المتعال, بہت سب سے بڑا بلندی والا, متعال عالی مرتبت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہ اس کے نام ہے, یہ اس کی صفات ہے, یہ اس کی شانیں ہیں کہ وہ جناب چھپے ہوئے کو سمجھنے والا ہے, ظاہر کو بھی سمجھنے والا ہے, جاننے والا ہے, اور وہ بہت بڑا بلندی والا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جاہر بہ, برابر ہیں تم میں بات آہستہ کریں یا جو آواز سے بات کریں. آپ آپس میں آہستہ سے دو بندے بات کریں, ٹھیک ہے جی, کوئی تیسرا ساتھ والا نہیں سن رہا تو اس کو بھی اللہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے جی, برابر ہے اللہ کے لیے یہ چیز, سواء برابر ہے. کیا برابر ہے؟ تم میں بات آہستہ کوئی کہے یا کوئی اونچی آواز سے کہے. کوئی اگر اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو اللہ کے لیے وہ بھی برابر ہے, اور کوئی اگر آہستہ آواز میں بات کر رہا ہے تو اللہ کے لیے وہ بھی برابر ہے. یعنی اللہ کو اونچی بھی سنائی دے رہی ہے, اللہ کو خاموش. اللہ تو ہمارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے, اور ابھی واقف نہیں ہے. کل بتایا تھا حدیث کا مفہوم کہ ہمیں بھی نہیں, حضرت آدم کو بھی نہیں, بلکہ کائنات کو بھی نہیں, زمین آسمان سب کچھ بنانے سے 50,000 سال پہلے ہم سب سے واقف ہے کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں یا برے اعمال کرنے ہیں. اس کو ہمارے خیالوں اور سوچوں کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے جی, انہ علیم بذات الصدور, وہ علیم ہے, جاننے والا ہے, بذات سینوں کے رازوں تک واقف ہے. اللہ ہمارے یہ پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت دماغ کے اندر بات کیا, سوچ کیا چل رہی ہے. عمل کرنا ایک الگ بات ہے, دماغ کے اندر سوچ آنا یا کسی چیز کے بارے میں خیال کرنا, کوئی سوچنا, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے. پھر وہ آگے ہمارے عمل کے اوپر منحصر ہے. اگر ہم کوئی برائی دماغ میں آتی ہے یا سوچتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہے, اور اگر کوئی برائی یا خیال یا اس طرح کی چیز سوچ میں آتی ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم اس سے عمل, اس کی سوچ کی اور خیال کی پوچھ پکڑ ہے نہیں ہے, گمان کی پوچھ پکڑ ہے نہیں ہے. ہاں, آپ کے ذہن میں گمان آیا میں نے نماز نہیں پڑھی, آپ گمان آیا کہ نماز نہ پڑھو, لیکن آپ نے جا کے نماز پڑھ لی ہے تو وہ گمان کا گناہ نہیں ہے. ہاں, یہ تھا کہ اگر آپ کے ذہن میں گمان آیا کہ نماز نہ پڑھو, یا آپ کے ذہن میں گمان آیا کہ جھوٹ بولو, یا آپ کے ذہن میں گمان آیا کہ چوری کرو یا فلاں غلط کام کرو, اور آپ نے وہ کیا تو پھر وہ گناہ ہے. اگر نہیں کیا تو اس کا گناہ نہیں ہے. تو اللہ تم آہستہ بات کرو یا تم اونچی آواز میں بات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صحابی ہیں, 28واں سپارہ شروع ہوتا ہے, بالکل 28ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ قد سمع اللہ. 28ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ شروع ہے اس کا قد سمع اللہ, پس اللہ نے سن لیا. قول اللتی تجادلک فی زوجہا, جو عورت آ کے, جو ایک بیوی جو ہے خامند کی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئیں صحابیہ, اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے آرام سے کان میں, یعنی جیسے چھپا کے بات کر رہی تھی, اور میں پاس ہوں, مجھے بات سمجھ ہے, تھوڑا آپ جاگ جائیں, مجھے بات سمجھ ہے نہیں آ رہی ہے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پاس بیٹھی ہوئی ہوں, یہ دو باتیں کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے, مجھے سنائی نہیں دے رہی. اللہ نے قرآن نازل کر دیا, قد سمع اللہ, پس اللہ نے اس عورت کی بات ہے سن لی ہے جو یہ محمد سے بات کر رہی ہے. کیا بات تھی وہ ایک صحابی حضرت اوس بن صامت تھے.
انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت جو سالبہ ہے ان کے بارے میں تھی کہ وہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تیری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی مشابہ ہے، یعنی اپنی ماں کی مشابہت کی طرح. تو ان کو یہ پریشانی لائق ہو گئی کہ کہیں مجھے طلاق تو نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا. یہ ایک الگ واقعہ ہے ہمارا پورا. تو مختصر اس کے اندر اس ٹاپک میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ اتنی پیار پوشیدگی سے کان میں وہ بات کر رہی ہیں اور اللہ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ جی یہ بات آپس میں عورت نے کی ہے تو اس عورت کو ہے نبی سمجھا دو کہ ایسا مسئلہ اس میں نہیں ہے، اللہ کے لیے برابر ہے. تم آہستہ بات کرو یا تم اونچی آواز سے بات کرو. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور جو رات میں چھپا ہوا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے. جو رات کے اندھیروں کے اندر ہے نا، یعنی رات کو اندھیرا ہوتا ہے، بندہ بظاہر طور پہ کہتا ہے جی اب اندھیرا ہے، اندھیرے میں ڈاکہ جناب، چور کہتے ہیں چوری کرو، ڈاکے والے کہتے ہیں ڈاکہ مارو، یا جس نے کوئی بھی 2 نمبری کرنی ہے اور رات ہے جناب چپ کر کے جی، یا ابھی نائٹ گئی ہوئی ہے نا، ابھی راستے میں گزرتے ہوئے کسی کو روک کو اس کی جناب اس کی بول کر لو، ڈاکہ مار لو، یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اندھیرا ہے، مجھ اللہ کے لیے اندھیرا. اچھا یہاں میں مجھ سے رہنے نہیں ہوتا کیونکہ میں ٹیکنیکل میرا سائنس کے ساتھ تعلق ہے تھوڑا بہت. یہ ہماری آنکھ ہے، ہماری آنکھ ہے نا، ایک بیماری ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، جو رات کو جن کو نہیں نظر آتا، نہیں جن کو نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو اندھیرے رات کو بھی تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، اسے کچھ بولتے ہیں. بہرحال ایک بیماری ہوتی ہے جن لوگوں کو رات میں نا بالکل بھی نظر نہیں آتا، مجھے بھی اس کا نام بہرحال نہیں ذہن میں آ رہا. کہنے کا یہ مقصد ہے ہماری بھی آنکھ ہے تو ہماری آنکھ کی ایک فریکوینسی ہے، ہمارے کان ہے اس کی ایک حد ہے. چونٹیوں کی آواز ہم نہیں سن سکتے، حضرت سلمان سن سکتے تھے، وہ 20 ہرٹز سے ڈاؤن ہے. آپ نے یہ فزکس جو پڑھی ہے نا، 20 ہرٹز سے نیچے ہم انسان نہیں سن سکتے اور 20,000 ہرٹز سے اوپر بھی نہیں سن سکتے. جتنی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں یہ ساری کی ساری 20 سے 20,000 کے درمیان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. تو آنکھ کی میں بات کر رہا تھا. آنکھ، ہماری آنکھ جو ہے وہ جو اللہ چاہتا، ابھی اس وقت ہمارے کاندھوں پہ فرشتے، سادی الفاظ سمجھو، فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر آ رہے نہیں نظر آ رہے. ہماری آنکھ کو وہ فریکوینسی اللہ نے نہیں دی کہ وہ فرشتے ہمیں نظر آئیں، لیکن جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے گا تو انہی آنکھوں سے ہمیں نظر آئے گا. نیک ہوگا تو اچھا شکل میں نظر آئے گا، اور برا ہوگا، گناہگار ہوگا تو بدصورت شکل میں وہ آپ کو دکھایا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ انہی آنکھوں سے اللہ ان آنکھوں کو وہ صلاحیت دے دیتا ہے. انہی آنکھوں کے اندر جانور جو ہوتے ہیں، یہ جنگلوں میں رات کو شیر، بلی، چیتا، گیدڑ، دوسرے تیسرے یہ جو جانور ہوتے ہیں جنگلوں میں، یہ رات کو جناب دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ ان کو رات میں کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کی جو آنکھیں ہیں نا، ان کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جناب رات کے اندر ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے اگر ادھر صرف ایک آدھا بلب جلایا جائے نا تو جتنا کمرے میں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا. ان کو رات میں ہمیں اندھیرے میں بالکل نظر نہیں آتا. یہ ساری کی ساری ہمارے لیے اگر یہ ہے کہ ہماری اور جانوروں کی اور پرندوں کی اور ان کی آنکھوں میں اتنا فرق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ تھا کہ وہ جب سمندر کی تہہ کے اندر، اب دیکھیں پانی کے اندر کوئی چلا جائے تو اس کی آواز اندر سے بے شک آوازیں مارتا رہے، باہر آواز کسی کو نہیں آئے گی. پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام، اور اوپر جو نا فرشتے سن رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا، اللہ سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ وہ کسی کی آواز جانی پہچانی، آپ نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے؟ یونس علیہ السلام کی آواز ہے. تو اللہ چاہے آپ پانی کی گہرائیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہے تو وہاں بھی سن رہا ہے. تو رات اور دن کا اندھیرا تو کوئی بات ہی نہیں. رات کے چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے اس چیز کو بھی دیکھتا ہے. آخری آیت، آدمی کے لیے بدی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر انہیں کیا کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین موجود ہے، نیکی والا اور بدی والا. تو یہ 2 آیاتیں پہلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، سریعام کو بھی جانتا ہے، اس کی تمام بلندیاں ہیں اس کے لیے ہیں، بڑائیاں اس کے لیے ہیں. وہ چپکے سے بات کرو تب بھی جانتا ہے، اونچا بولو تب بھی جانتا ہے، رات ہو وہ تب بھی جانتا ہے، دن ہو وہ تب بھی جانتا ہے. اور اس نے تمہاری رکھوالی کے لیے، تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے 2 فرشتے دائیں بائیں بٹھائے ہوئے ہیں، جو بدی والے فرشتے ہیں اور نیکی والے فرشتے ہیں. وہ اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور اس کے آگے اور پیچھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 فرشتے یہ ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور 2 فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور
پیچھے ہیں وہ بندے کی حفاظت کے لیے. یہ حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچے تو وہ آگے اور پیچھے والا فرشتہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہاں جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کے گناہوں کے سبب یا کسی کی آزمائش کے سبب یا کسی وجہ سے اسے کسی حادثے میں مبتلا کرنا ہے, کسی تکلیف میں, تو پھر وہ فرشتے آگے سے ہٹ جاتے ہیں, تب اس بندے کو وہ تکلیف پہنچتی ہے. ورنہ یہ فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ صدقہ دیتے رہیں, آپ خیرات کرتے رہیں, آپ اچھے اعمال کرتے رہیں, تو اللہ آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھتا ہے, پریشانیوں سے. تو بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں نا, آگے پیچھے حفاظت والے. باقی نیکی بدی والوں کا یہ ہے, جب آپ نیکی کریں گے وہ فوراً آپ کی نیکی کو لکھ لے گا. جب آپ برائی کریں گے, برائی والے فرشتے کو اللہ نے, وقت پورا ہو گیا بس آخری منٹ, برائی والے فرشتے کو اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کی نیت کرے تو تم نے اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے, نیت کرے. لیکن نیکی والے کو کہا ہے نیکی کی نیت بھی کرے تو تم نے اس کا ثواب لکھ لینا ہے. جب نیکی کرے تو پھر اس کو الگ لکھ لینا ہے, نیت کا الگ ثواب ہے اور نیکی کرنے کا الگ ثواب ہے. اور اگر گناہ کی نیت کی ہے تو ابھی تک قلم نہیں ہلانی, ابھی گناہ کر لیا ہے, گناہ کر لیا ہے, اب بھی قلم نہیں ہلانی. اس سے بے کوئی رحمان اور رحیم کی صفات, اللہ گناہ کر لیا ہے پھر بھی اس کو حکم ہے تم نے قلم نہیں ہلانی, کہ ہو سکتا ہے ابھی گناہ کیا, ساتھ ہی توبہ کرے, وضو کر کے 2 نفل پڑھے, میں اس کے گناہ کو بخش دوں. انتظار کرو, اس نے گناہ کیا, انتظار کرو, شاید یہ بھی توبہ کر لے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اسی وقت وضو کریں, 2 نفل توبہ استغفار, اللہ سے معافی مانگے, آپ کا وہ شاید گناہ لکھا ہی نہ جائے, لکھنے سے پہلے ہی بخش دیا جائے. یہ تھا آج کا موضوع. ان کا اصل آگے یہ مضمون پورا چلے گا اور پھر ان کا جا کے سمری خلاصہ بنے گا کہ یہ جو ساری باتیں اللہ بتا رہا ہے. چلو آج جتنا پڑھا اس کی بات یہ ہے کہ میں پیٹ کے اندر بھی تم ہو تو میں تمہیں جانتا ہوں, اندھیروں میں ہو, اونچا بول رہے ہو, نیچا بول رہے ہو, رات ہے دن ہے, ہر وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. 2 فرشتے تمہارے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں, لہذا تم کیا کرو, انسان بن کے رہو, بندے دے پتھر بن کے رہو. جو تمہارا کام ہے, جو تمہارے شرعی احکامات دیے گئے ان کے اوپر عمل پھیلاؤ, حدوں میں سے باہر نہ نکلو. میں خود بھی دیکھ رہا ہوں اور میرے فرشتے بھی تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ آتا ہے اقرا کتابک, اللہ قیامت کے دن یوں نامہ اعمال لائے گا بندے کے سامنے. اللہ معاف فرمائے ہمیں سے, میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی سامنے نہ آئے, بس اللہ بغیر, اللہ محاسب نہ حساب آئی یسیر, اللہ بغیر حساب و کتاب والوں میں ہمیں شامل فرمائے. ایسے اقرا کتابک, کھول اپنی کتاب اور خود پڑھ. اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. کون سی کتاب؟ جو ان دونوں فرشتوں نے لکھی ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تو اپنے اس کو پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہے. اپنے گناہوں پہ, اپنی نیکیوں پہ تو خود گواہ کافی ہے, کسی اور کی گواہی ضروری نہیں ہے. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ میرا موبائل ہے, اگر ابھی میں کسی کو دوں 1 منٹ میں جناب, پچھلے پورے جب سے میں نے موبائل لیا ساری تصویریں, ساری ویڈیو ہے, 1 منٹ میں سارا. حافظ صاحب دسمبر میں ادھر گئے, نومبر میں ادھر گئے, جنوری میں ادھر آ رہے ہیں صاحب, کوئی فیس بک کھولے, جو کھولے. اگر انسان یہ بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر وقت نیکی کے اعمال کرنے کی کوشش کریں, برائی سے بچیں, کیونکہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں, چاہے ہم اندھیرے میں ہیں, روشنی میں ہیں, رات میں ہیں, دن میں ہیں, چھپ کے گناہ کرتے ہیں, سر عام کرتے ہیں. اللہ سے کہیں بھی کوئی نہیں چھپ سکتا. یہی وہ بات ہے جب ایک نوجوان تھا, وہ جو اس نے حضرت یوسف والا واقعہ پڑھ رہے تھے, عورت نے کہا تھا کہ, تو اس نے کہا کہ ہر طرف دروازے بند کر دیے. اس نے کہا جی سارے دروازے بند کر دیے. ٹھیک ہے جی, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے, وہ الگ واقعہ ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے. اس نے اس عورت کو بلایا تو اس نے کہا جی ہاں, لیکن ایک بندہ ہے, جو ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. اس نے کہا وہ اللہ ہے, جو کوئی بھی دروازہ نہیں ہے جو میں بند کروں تو مجھے اللہ نہ دیکھے. اسی وقت اس جوان کو ڈر لگ گیا اور اس نے اس کو آزاد کر دیا. گناہ یہ ہے کہ یہ دل میں آ جائے کہ ہم نے جی سارے یہ گناہ کرنے لگے ہیں, جھوٹ بولنے لگے ہیں, چوری کرنے لگے ہیں, اس وقت ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ دل میں اگر آ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہم دروازے بھی بند کر لیں, تالے بھی لگا دیں, پردے بھی ڈال لیں, جو مرضی ہے کر رہے ہیں, لیکن اللہ سے چھپ سکتے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی, صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جو بیان کیا بھول چوک, غلطی, کمی, بے ادبی, گستاخی, حبیب کا واسطہ معاف فرما. اللہ ان نورانی آیات کے صدقے ہم سب کے حال کے اوپر اپنا رحم کرم نازل فرما. اللہ جی یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ان کے سفید بالوں کے صدقے, معصوم بچے بیٹھے ہیں, ان کی معصومیت کے صدقے, جوان بھائی بیٹھے ہیں, ان کی جوانی کے صدقے ہماری ادنا حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اللہ جی ان آیات کے صدقے خاتمہ ایمان پہ فرما، ان آیات کے صدقے اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اس پاک کلام کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ان آیات کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے عزیز و اقارب اہل خانہ رشتہ داروں کی، جاننے پہچانوں کی، سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سینوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ خفیہ اور شاہد ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ جی ہم سب کے دلوں میں جو نیک جائز حاجات ہے سب کی پوری فرما، سب کی دعائیں منظور اور مقبول فرما، سب کی مشکل کشائی فرما، سب کی حاجت روائی فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔